بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب لیا ہم نے، میثاقکم، تم سے پختہ وعدہ، میثاق وعدے کو بولتے ہیں، کم تم سے، میثاقکم تم سے پختہ وعدہ کیا کہ لا تسفکون، تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم اپنوں کا خون، ولا اور نہیں، تخرجون نکالو گے، انفسکم اپنوں کو، من دیارکم اپنے وطن سے، ثم پھر اقررتم اقرار بھی کیا تم نے، یعنی اس وعدے پر ثابت رہنے کا اقرار کیا تم نے، وانتم اور تم تشہدون خود اس کے گواہ ہو۔ اس آیہ مقدسہ میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود تھے، اور اس سے پہلے بھی آپ نے کل کے سبق میں بنی اسرائیل کو جو اللہ رب العزت نے پختہ وعدوں کی یاد دلائی اور انہیں کہا کہ ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا، اس وعدے کو یاد کرو، کس طریقے سے تم نے اس سے روگردانی کی اور منہ پھیرا۔ اب ان سے پھر ایک اور وعدہ لیا گیا تھا جس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل، وہ وعدہ بھی یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے یہ وعدہ کیا اور اس وعدے پر ثابت قدم رہنے کا تم نے اقرار بھی کیا، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم، کہ اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم، اور انہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، یعنی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے اور ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور وعدہ ان سے لیا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ اسے غلام یا لونڈی بنا لیا گیا ہے تو اسے خرید کر آزاد بھی کر دیں۔ اب اگلی آیت میں پھر ان کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس وعدے سے منہ پھیرا۔ ثم پھر انتم تم ہؤلائی وہی ہو، ثم انتم ہؤلائی پھر تم وہی ہو جو تقتلون اب قتل کر رہے ہو، انفسکم اپنوں کو، وتخرجون اور نکال رہے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے وطن سے، اپنے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکال رہے ہو، تظاہرون اور مدد کر رہے ہو، علیہم ان کے خلاف، ویسے علیہم ہوتا ہے ان پر لیکن یہاں پر ہوگا ان کے خلاف، تظاہرون علیہم تم مدد کر رہے ہو ان کے خلاف، بالاسم گناہ پر، والعدوان اور زیادتی پر، ظلم اور گناہ پر دوسروں کی مدد کر رہے ہو، یعنی دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو رہے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر آئیں تمہارے پاس، وَإِن اور اگر يَأْتُوكُمْ تمہارے پاس آئیں، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم تو ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، وَهُوَ حالانکہ وہ محرم حرام کیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا گھروں سے، وَهُوَ محرم علیکم اخراجکم حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا گھروں سے نکالنا، افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون اور انکار کرتے ہو، ببعض کچھ حصے کا، کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور انکار کرتے ہو کچھ حصے کا، فما جزاؤ کیا سزا ہے، من اس کے لیے، یفعلو جو کرتا ہے، ذالکا یہ، منکم تم میں سے، یعنی کہ ایسے شخص کی کیا سزا ہوگی کہ جو کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتا ہے اور بعض کا انکار کرتا ہے، الا مگر، خزیٌ رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون انہیں پھینکا جائے گا، الی اشد العذاب سخت ترین عذاب کی طرف، وما اور نہیں ہے، اللہ اللہ تعالی، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی، بغافل غافل، عما اس سے جو، تعملون تم کرتے ہو۔ اس آیہ مقدسہ کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کو ذہن نشین کر لیں کہ یثرب کے رہنے والوں میں مشرک بھی تھے اور یہودی بھی۔ یثرب کی مشرک آبادی دو قبیلوں اوس اور خزرج میں بٹی ہوئی تھی جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، اور یہودی آبادی بھی دو قبیلوں بنی قریظہ اور بنو نذیر پر مشتمل تھی، یعنی مشرک دو قبیلوں پر مشتمل تھے، اوس اور خزرج، اور یہودی
دو قبیلوں یعنی بنو قریظہ اور بنو نذیر پر۔ جب اوس و خزرج برسر پیکار ہوتے تو بنی قریظہ اوس کے خلیف بن جاتے اور بنی نذیر خزرج کے، اور اس طرح یہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے، اور جب جنگ ختم ہو جاتی، جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حلیف قید کر لیتے تو وہ ان کو مال دے کر چھڑا لیتے۔ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ تم بھی عجیب لوگ ہو، ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو، تو یہودیوں نے کہا کہ ہمیں تورات میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ پھر تم ایک دوسرے کو قتل کیوں کرتے ہو، حالانکہ تورات میں تمہیں اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ جنگ کے دوران ایک دوسرے کو قتل کرنے سے اگرچہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہمارے خلیف ذلیل ہوں، کیونکہ اگر ہم نے ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن نہ کیا تو اس میں ہمارے حلیفوں کی ذلت ہے، اور چونکہ فدیہ دے کر چھڑا لینے میں ان کی ذلت نہیں ہے، اس لیے ہم اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر قرآن ان کو کہتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ بھلا یہ بھی کوئی ایمان ہے کہ کتاب کے بعض حصے جو اپنی طبیعت کے موافق ہوئے ان پر عمل کر لیا، اور کتاب کا وہ حصہ جس پر عمل کرنا نفس پر گراں معلوم ہوا یا جس پر عمل کرنے سے کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا؟ ایسا تو کوئی ایمان نہیں ہے، یہ کوئی دین ایمان تربیت نہیں کرتا۔ تو اب یہاں پر اس آیت مقدسہ میں بے شک بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ ایمان کیسا ہے کہ تم آدھی باتوں پر عمل کرتے ہو اور آدھی پر نہیں۔ تو ساتھ ہی قرآن کو ماننے والوں کو بھی یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ تم ہر وقت ہر لمحہ شریعت کے پابند ہو، شریعت کے تمام احکام پر ایمان رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے، اور تمام ضروری احکام پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی شخص کسی وقت بھی شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اگر نافرمانی کرے گا، بعض چیزوں کو مانے گا، بعض کو نہیں مانے گا، بدل ڈالے گا، اللہ کے احکام کو پس پش ڈالے گا، تو پھر قرآن کہتا ہے فما جزاء من یفعل ذلک، کیا سزا ہوگی ایسے نابکار کی تم میں سے جو ایسا کرے گا، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ رسوا رہے گا وہ دنیا میں، دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، اسے ہانکا جائے گا سخت ترین عذاب کی طرف۔ معلوم ہوا کہ جو انسان کسی کی طرفداری میں دین کی مخالفت کرے گا تو وہ اخروی عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اس لیے گناہ میں، برائی میں، ظلم اور زیادتی میں کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ تعاونوا علی البر، نیکی میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، نیکی پھیلانے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور گناہ میں کسی کے ساتھ بڑھانے والا قدم ہمارے لیے دنیا میں بھی رسوائی کا باعث بن سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رسوا اور شرمندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ان آیات پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ بنی اسرائیل کو بے شک خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن پاک قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کی یہ تربیت کر رہا ہے کہ ایسا نہ کرنا جیسا ان سابقہ امتوں نے کیا اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو، اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ اس طرح کی آیات جن میں یہ مفہوم ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، ان میں نافرمانوں کے لیے شدید وعید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے افعال سے بے خبر نہیں ہے، تمہاری نافرمانیوں پر شدید عذاب دے گا۔ اسی طرح مومنین اور صالحین کے لیے خوشخبری ہوتی ہے کہ انہیں ان کے اعمال حسنہ کی بہترین جزا ملے گی۔ بنی اسرائیل نے جو اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا، عہد شکنی کی، وعدوں کو توڑ ڈالا، انبیاء کی نافرمانی کی اور اپنی ذاتی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کی کوشش کی، رب فرماتا ہے اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشترا خریدی، والحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو خریدا، بالآخرت، آخرت کے عوض، جنہوں نے فانی کو خریدا باقی کے بدلے میں، جنہوں نے دنیا خریدی آخرت کے بدلے میں، جنہوں نے اپنے من کو راضی کیا اور خدا کو ناراض کر دیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو حاصل تو کیا مگر آخرت کا تمام تر سامان ان سے جاتا رہا۔
فلا یخفف تو نہ ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، کیونکہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کی، کوشش کرتے ہیں اچھے اعمال کرنے کی، جو رب کے احکامات کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کرم اور فضل سے ان کے لیے مدد بھی شامل ہو جاتی ہے، اور ان کے کسی قسم کا اگر گناہ سرزد ہو بھی جائے تو ان سے اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے، کیونکہ وہ کوشش تو کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ہٹ درم ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کو سر عام بیان بھی کر رہے ہیں اور خود بجا بھی لا رہے ہیں اور دوسروں تک پہنچا بھی رہے ہیں، ایسے لوگوں سے نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کسی قسم کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو دنیاوی زندگی پر ہمیشہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔